بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کیبنٹ میں جو ڈیسیشن لیا گیا ہے، آج 10 بجے سے لاک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے اور یہ لاک ڈاؤن مسلسل 10 دن تک رہے گا۔ صبح فجر کے ساتھ ہی یا صبح سورج طلوع ہونے کے ساتھ ہی 10 بجے تک چھوٹ رہے گی اس کے اندر۔ چاہے آپ سودا سلف لے سکتے ہیں، کیا روزمرہ کے جو بھی آپ کو ضرورت کے استعمال کی چیزیں لے سکتے ہیں، یا آپ کی جو بھی دیگر مصروفیات ہوئی صبح 5 بجے سے صرف 10 بجے کے اندر تک آپ کر سکتے ہیں۔ البتہ آپ کو دواخانہ جانا ہے تو یہ آپ کبھی بھی جا سکتے ہیں، میڈیکل شاپ جانا چاہتے ہیں تو کبھی بھی جا سکتے ہیں۔ حکومت نے لاک ڈاؤن ڈالنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ یہ کرونا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ حیدرآباد اور تلنگانہ اسٹیٹ کے اندر ہمارے آنریبل سی ایم صاحب نے رات کا لاک ڈاؤن لاگو کیا تھا، مگر اس میں کافی لوگ ادر اسٹیٹ کے لوگ حیدرآباد آ رہے ہیں اور سارے سرکاری دواخانوں میں وہ لوگ شریک ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کو علاج کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ اس وقت سارے ہندوستان میں مکمل لاک ڈاؤن ہے۔ دلی میں تو ایک ہفتے کا 2 بار لاک ڈاؤن کیا گیا ہے، اور دوسرے اسٹیٹوں میں بھی زیادہ تر اسٹیٹ میں جو لاک ڈاؤن ہے، اور بعض جگہ جو ہے صبح فجر کے ساتھ ہی یا سورج طلوع ہونے کے ساتھ 10 بجے تک کا موقع دیا گیا ہے کہ آپ جو چاہے اپنے روزمرہ کے استعمال کی چیزیں یا اس درمیان میں آپ کچھ بھی کام کر سکتے ہیں۔ تو میں تمام میرے بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ کرونا بڑا موذی مرض ہے جس کے لیے سارا ہندوستان پریشان ہے۔ ہزاروں لاکھوں لوگ اس کے اندر شہید ہوتے جا رہے ہیں، اور ہماری اسٹیٹ میں بھی کافی تیزی سے کرونا پھیل رہا ہے۔ اس کی روک تھام کے لیے یہ لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا، اس کی آپ پابندی کیجیے۔ اور مسجدوں میں یقیناً تراویح کی نماز ہو چکے ہیں، اور رمضان کی عید چاہے جمعے کو تو ہوگی ضرور، عید آپ ضرور منائیں، عید کی مبارکباد بھی دیتا ہوں، مگر احتیاط کی بہت ضرورت ہے۔ ہم لوگوں سے ملنے سے ہی کرونا ہمارے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ کرونا جب ہم لوگ کسی سے ملتے ہیں، احتیاط نہیں کرتے ہیں، ماسک نہیں لگاتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، اس کے ذریعے کرونا ہمارے گھر میں داخل ہوتا ہے اور سارے گھر کے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ جب گھر کے لوگ متاثر ہوتے ہیں تو بہت ہمیں دقتیں پیش آتی ہیں۔ جب کسی کے گھر کے حالات سننے پر ہمارے آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں تمام میرے بھائیوں سے گزارش ہے کہ میکزیمم ڈسٹینس مینٹین کیجیے، کم سے کم 6-7 فٹ کا ڈسٹینس ہونا چاہیے، اور ہاتھ کو ہمیشہ سینیٹائز کیجیے، یا نہیں تو کم از کم صابن سے ہاتھ دھو لیجیے، مگر کسی سے ہاتھ مت ملائیے۔ بہت دور سے سلام کر دیجیے۔ ہاتھ ملانا یا گلے ملنا یا نزدیک بالکل قریب سے بات کرنا یہ کرونا کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ تو ہم تمام میرے بھائیوں سے میری یہی اپیل ہے کہ ہم جتنا ہو سکے، چونکہ آنریبل سی ایم صاحب نے اور کیبنٹ کا ڈیسیژن ہے کہ 10 دن کا لاک ڈاؤن اعلان کیا گیا ہے، آگے پھر کابنٹ میں میٹنگ رکھ کر کابنٹ میں اس بات کا ڈسکشن لینے کے بعد کہ کرونا کی کمی ہوئی ہے یا اس میں کنٹرول کیا گیا ہے، اگر ہم کنٹرول جلدی سے جلدی کر لیں گے تو آگے دن کا کرفیو کچھ چھوٹ جائے گا۔ اگر اسی طرح کرونا چلتا رہے گا تو آگے بھی پھر ایک بار لاک ڈاؤن اور 10 دن کے لیے توسیع کرنا پڑے گا۔ اس لیے ہم جتنا ہو سکے، یہ ہمارے ہاتھ میں، ہم جتنا ہو سکے اس کی احتیاط کیجیے۔ اور مسجدوں میں بھی گیدرنگ مت کیجیے۔ جو مسجد میں 4-5 لوگ ہیں وہ نماز پڑھیے، باقی تمام حضرات سے میری گزارش ہے گھروں میں نماز پڑھیں، کیونکہ ہائی کورٹ کی سخت ہدایت ہے کہ گیدرنگ کے الاؤ نہیں ہے، چاہے کسی جگہ ہو۔ تو گیدرنگ سے ہم احتیاط کیجیے، جہاں تک ہو سکے اپنے نمازیں مسجد گھروں میں پڑھیے، مگر مسجدوں کو بھی آباد رکھنا ضروری ہے۔ اس کے لیے مسجد میں 4 لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ میں تمام میرے بھائیوں سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کرونا کی روک تھام کے لیے آپ آگے بڑھیے اور حکومت کا ساتھ دیجیے، اور اپنے بال بچے، اپنے افراد خاندان کو اس سے محفوظ رکھیے۔